کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے، اس کی بات، اس کا کام، سب کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ چلتا ہے تب اس کے منہ سے نکلتا نبی نبی، بیٹھتا ہے تو سوتا ہے تو ہر وقت نبی نبی، یعنی جب حضور سے پکی اور سچی محبت ہوتی ہے پھر اسے اپنے نبی کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے۔ اب سوچو یار، شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا یار، ان کے عشق کا کوئی مقابلہ کیا کر سکتا ہے۔ جب ہم بن دیکھے حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور بریلی کے تاجدار تو یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی سب کچھ انہی کے صدقے میں ہے، اگر وہ نہیں ہوتے تو کچھ نہیں۔ اب سوچو جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا ان کے عشق کا معاملہ کیا ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضور کے، ان کا نام ہے حضرت خبیب۔ حضور کے ایسے عاشق کہ آپ پھانسی کا فندہ سامنے ہے لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے۔ جب جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے دشمنوں نے حضرت خبیب کو پکڑ لیا تو آپ کو کہا کہ آپ جو ہے پھر جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ، اس لیے کہ حضور کو اگر اس کو قتل کر دیں گے تو حضور کو تکلیف اتنی نہیں ہوگی، اگر ہم اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے تب بھی حضور کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور کو تکلیف تب ہوگی جب ہم اس کو اپنی طرف پھیر لیں گے۔ تو آپ کے اوپر سارے طریقے آزمائے گئے کہ ان کو خرید لیا جائے کیسے، لیکن جو حضور کے نام پر بک جائے پھر اسے کون خرید سکتا ہے۔ ساری کوشش کی گئی، آپ کے بچپن کے دوست بلوائے گئے۔ ایک آپ کے بچپن کے دوست ہیں حضرت سعید، جو ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ حضرت سعید جب آئے تو آپ نے سمجھایا ان کو کہ ایسا کرو ورنہ تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، یہ سب طریقے سمجھایا، لیکن حضرت خبیب کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے، کیونکہ وہ تو بک چکے تھے رسول اللہ کے نام پر، ان کا سہارا حضور ہے، بچوں کا سہارا اللہ اس کے رسول ہیں، پھر انہیں کیا پرواہ۔ بہت کوشش کی گئی، لیکن حضرت سعید خود بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ بہت زیادہ ڈرپوک مانے جاتے تھے، اندھیرے میں بھی جانے سے ڈرتے تھے، لیکن آج کیا بات ہے کہ ان کو ہر طریقے سے سمجھایا جا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، پھانسی کا پھندہ سامنے ہے، پھانسی کی سزا سنا دی گئی لیکن ان کے چہرے پر شکن نہیں ہے۔ حیرت ہے، عجیب بات ہے۔ لیکن پھر طریقہ اپنایا گیا، سارے طریقے فیل ہو گئے۔ حضرت خبیب کو اس جگہ پر لے جایا گیا جہاں پر آپ کو پھانسی دینا تھی۔ جب لے جایا گیا تو کہا اب ان کو ایسی نہیں، بہت سخت سزا دی جائے گی۔ کیا سزا دی جا رہی تھی کہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیر دے دیے گئے، نیزے دے دیے گئے کہ آپ کو بھوکیں، کہ آپ کے چبائیں، نیزے بچے لاتے، آپ کے مارتے، لیکن آپ کے آنسو نہیں نکلتے۔ ساری ترکیبیں آزما لی گئیں لیکن آپ کے کوئی بھی ایک قطرہ نہیں نکلا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ایک بدبخت نے آ کر کے کہا کہ ایسا ہے تمہیں یہاں سے آزاد کر دیا جائے گا لیکن تمہاری جگہ حضور کو لا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو خبیب نیزے چبھنے پر نہیں روئے، بچوں کی فکر میں نہیں روئے، گھر والوں کی فکر میں نہیں روئے، لیکن اب یہ بات سن کر رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا تم جانتے نہیں ہمارا محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے عشق کیسا ہے۔ ایسا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حضور کے پیروں میں کوئی کانٹا بھی نہ چبھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت خبیب کا عشق ہے۔ آج دیکھو حضور نے فرمایا میرے امتی کے پیر میں کانٹا بھی چبھے مجھے اس کا درد ہوتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، مجھے اس کا درد ہوتا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب ذرا سوچو، توجہ کرو۔ حضور نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیوں نہیں دے سکتے نماز پڑھ کے؟ وہ دیکھو پھانسی کا فندہ سامنے، بچے تکلیفیں دے رہے لیکن کوئی مطلب نہیں، حضور کے لیے سب کچھ۔ ان کی باتیں سن کر کہا گیا ان کو جلدی پھانسی دے دو ورنہ ہمارے بچوں کو ان کی باتیں متاثر کر دیں گی۔ ڈر تھا۔ حضرت خبیب کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اس کے بعد میں کہا آپ کی آخری کوئی خواہش ہے؟ اب دیکھو
حضرت خبیب سے جب آخری خواہش پوچھی گئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بچوں سے مل لینے دو، بیوی سے مل لینے دو، بلکہ کیا کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ کون سا بہانہ نماز چھوڑنے کا لاؤ گے؟ کوئی ہے بہانہ آپ کے پاس میں نماز چھوڑنے کے لیے؟ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کیا بولے کہ دکان نہیں چلے گی، دکان کے گراہک چلے جائیں گے، یہ سب ایسی باتیں، کاروبار کچھ نہیں۔ فاسی کا فندہ سامنے ہے، پھر بھی کیا کہا؟ نماز پڑھ لینے دو۔ حضرت خبیب کو نماز پڑھنے کی اجازت ملی، کیونکہ یہ رسم دنیا ہے کہ مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ آپ نے نماز کو جلدی جلدی پڑھا۔ ہمیشہ حضرت خبیب نماز کو بہت آسانی سے پڑھتے تھے، آرام سے، بہت آرام سے پڑھتے تھے، پوری تسلی کے ساتھ پڑھتے تھے، تشفی ہو جائے ایسے نہیں۔ لیکن آج جلدی جلدی پڑھا، اس لیے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کے غلام کو موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کرنا پڑ گئی۔ اللہ اکبر، کہیں کوئی ایسا نہ کہہ دے۔ اب سنو، آخری خواہش پھر حضرت خبیب نے کہا میری ایک خواہش اور ہے کہ میرا منہ مدینے کی طرف کر دینا۔ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ حضرت سعید کہتے ہیں میں پاس میں گیا اور میں نے دیکھا کہ جو بندہ کل اندھیرے سے بھی ڈرتا تھا، اتنا ڈرپوک، آج اتنی اس کے اندر طاقت، ہمت کہاں سے آ گئی؟ سمجھ گئے حضرت سعید کہ یہ ضرور رسول اللہ کا عشق ہے، حضور کا عشق بزدلی کو نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دل میں سوچ رہے تھے اور دل ہی دل میں کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو پھانسی دی گئی اور آپ کا چہرہ مدینہ شریف کی طرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے اور یہ سارا منظر سماعت کر رہے تھے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو، صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضور نے فرمایا ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہاں ہمارے خبیب کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیب کس کا نام ہے؟ اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں تو۔ اللہ اکبر۔ یہ عشق ہے، تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔